آپ نے دین کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا نصرت کا بیان کیا ہے. یہ نصرت دین کیا ہے اور کیا ہم اپنی زکوٰۃ نصرت دین کے کسی کام میں دے سکتے ہیں؟ ایمان کے تقاضے میں نے اپنے کتاب میں دین حق کے عنوان سے ایک مقدمے میں بیان کیے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ ایک تو ایمان کے عام تقاضے ہیں. جب ہم ایمان لاتے ہیں تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس ایمان کے مطابق اچھا عمل کرنا ہے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو ہمارے گرد و پیش کے لوگ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اقربا ہیں، دوست ہیں، ہمیں اچھی بات ان کو بتانی ہے اور بری بات سے ان کو روکنے کی کوشش کرنی ہے. یہ تقاضے تو ہر وقت ہیں، مجھ پر بھی ہیں، آپ پر بھی ہیں. اس کے سوا کچھ تقاضے حالات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ بھی تین ہی ہیں. ان میں ایک تقاضا نصرت ہے. نصرت کا مطلب عربی میں ہے مدد کرنا، یعنی اللہ کا دین اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے. اب اس دین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے براہ راست لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگ، یعنی یہ کہا ہے کہ سارے مسلمان تو یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ اپنی معاش کے لیے کرنا ہے. کوئی سائنسدان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سیاست کر رہا ہے. کچھ لوگ نکلیں اور وہ دین کے حقیقی عالم بنیں، لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، اور وہ لوگوں کو دین کے معاملے میں خبردار کریں اور بتائیں ان کو، اور اس کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ سکیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ کام انسانوں نے کرنا ہے، تو اس کام کو کسی معاملے میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے. مدد کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کا تعارف کرائیں، آپ اس کو کچھ وقت دے دیں، آپ اس کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں، آپ اگر اس کو کسی سرمایہ کی ضرورت ہے تو فراہم کر دیں. تو یہ نصرت ہے. اس میں ظاہر ہے کہ اب قیامت تک کسی پیغمبر کو نہیں آنا، تو لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں دین کی مدد کا کون سا کام بہتر ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. یہ میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ یہ فیصلہ کیجئے. لوگوں ہی کو فیصلہ کرنا ہے، وہ دیکھیں گے. اس فیصلے کے بعد جب آدمی یہ سمجھ لے کہ میں فلاں دین کے کام کی مدد کر سکتا ہوں، تو نہ صرف یہ کہ اس میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس کام میں جو آدمی خرچ کرے گا وہ خدا کو قرض دے گا، اور خدا اس قرض کو قیامت میں لوٹا دے گا. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب خدا کو قرض دیا جائے تو یہ کتنی دل نواز تعبیر ہے جو اپنے دین کے معاملے میں اللہ نے اختیار کی ہے. لیکن اس سے پہلے ہر شخص کو ایک بات جان لینی چاہیے کہ دین کی نصرت کے کام میں خرچ کرنا ایک نفل ہے. آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کریں گے. آپ کے عزیز، آپ کے اقربا، آپ کے غریب، آپ کے مسکین قریبی لوگ، ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا آپ پر فرض ہے. اس لیے پہلے اس کی ذمہ داری پوری کیجئے. اگر اس سے کچھ بچ جائے تو پھر دین کی نصرت کے کسی کام میں خرچ کریں. یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے. یعنی آپ کے عزیزوں میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ملازموں میں، آپ کے قریب رہنے والے لوگوں میں اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو اس کی ذمہ داری پوری کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد دین کی نصرت کا معاملہ